نہیں میرے ہسبینڈ نہیں کرتے ہیں. ہاں نہیں کرتے, وہ تعریف نہیں کرتے. مشکل نہیں ہو جاتا؟ ہاں نہیں مشکل نہیں ہو جاتا, میں ان سے زبردستی کروا لیتی ہوں. ایکسٹرا محبت بھی لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے. تو اس لیے مردوں کو کبھی کبھی اگنور کیا کریں, وہ صحیح رہیں گے, اور بیویوں کی جو ہے وہ تعریف کیا کریں, محبت سے ان کے ساتھ پیش آیا کریں, وہ صحیح رہیں گی. بیسیکلی آپ لوگوں کو ایک دوسرے کو ہینڈل کرنا ہی نہیں آ رہا, آپ ان کی سائیکالوجی کو سمجھ ہی نہیں پا رہے, آپ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. میری صرف ایک بات پہ اپنے شوہر کے ساتھ بحث ہوتی ہے, جب وہ میرا فون اٹینڈ نہیں کرتے. میں ہمیشہ ان کو, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر گھر والے بھی فون کر رہے ہوں گے سمجھ نہیں آتی. 10 دفعہ فون کریں گی تو آپ کہیں گی وہ 10 دفعہ فون اٹھائیں؟ نہیں 10 دفعہ نہیں کرتی ہوں. اب پھر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہماری لڑائی ہو تو ہم ایک دوسرے کے لیے کام نہ کریں, میں منہ بنا کے بیٹھ جاؤں, وہ منہ بنا کے بیٹھ جائیں. نہیں, ہم ایک دوسرے کے لیے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. کبھی جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ ناراض ہوگی, چائے بنا دیں گے, مجھے پتا ہوگا کہ ہاں جی اب یہ بات جو ہے وہ ہو گئی ہے, تو میں کوئی ایسا ان کا جو ہے وہ کام کر. اصل میں پاکستان میں زیادہ تر جو رشتے ہیں وہ یا تو ماں باپ کی پسند کے ہیں, یا پھر اگر اپنی پسند بھی ہے. ہاں ابھی بھی ہوتا ہے, یا پھر اپنی پسند بھی ہے تو وہ بہت جلد بازی کی پسند ہے. ہاں اگری. جس کی وجہ سے جو ہے وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. دیکھیں مینٹل کمپیٹیبلٹی ہی ضروری نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں میاں بیوی کے رشتے میں مینٹل کمپیٹیبلٹی اور فزیکل کمپیٹیبلٹی دونوں کی بہت امپورٹنس ہے. نہیں میرے ہسبینڈ نہیں کرتے ہیں. ہاں نہیں کرتے, وہ تعریف نہیں کرتے. مشکل نہیں ہو جاتا؟ ہاں نہیں مشکل نہیں ہو جاتا, میں ان سے زبردستی کروا لیتی ہوں. یہ بھی ہے, میں کہتی ہوں دیکھو مجھے دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. اچھا اچھی لگ رہی ہوں. میں نے کہا نو نو نو, غلط ہی بتاؤ کیا لگ رہی ہے. کیا یہ جو ہے وہ میرے کپڑے غور کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. اب غور سے دیکھو, اب دیکھیں نا توجہ آ گئی نا, میں توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی. لڑکے نہیں کرتی؟ نہیں لڑکے نہیں کرتی. میں اسے یہ نہیں لڑتی کہ تم نے مجھے دیکھا نہیں, دیکھو میں اچھی لگ رہی ہوں, مجھے بتایا نہیں, آج میں نے کون سے کپڑے پہنے بتایا نہیں. نو, میں سے کہتی مجھے دیکھو اور غلطی نکالو. اب وہ جب پوری طرح مکمل طور پر جب اس کی توجہ آ جائے گی غلطی نکالنے کے لیے, تو غلطی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں نہیں تم پرفیکٹ ہو, میری تعریف ہو گئی, بات ختم ہو گئی. بیسکلی عورت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مرد سے تعریفی کلمات کہلوانے کے لیے بھی کیا کرنا ہے. دیکھیں مرد بہت مشکل چیز ہے. اچھا, مرد کو سمجھنا, اس کی سائیکالوجی کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. نہیں عورت بھی مشکل ہے, لیکن عورت کو آپ تعریف سے محبت سے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. مرد کو تعریف اور محبت سے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے. مرد کی جتنی مرضی تعریف کر لیں, وہ تھینک یو, بہت شکریہ, اچھا یہ وہ کر کے نکل جائے گا. آپ اسے جتنا مرضی پیار دے لیں, وہ کہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہاں مجھ سے بہت پیار کرتی ہے, میری بیوی میرے پہ جو ہے وہ فدا ہے, کیا بات ہے. اچھا مرد کو اگنور کرنا شروع کر دیں, خود ہی سیدھے رہیں گے. اچھا, یہ آپ نے راز کی بات بتا دی ہے. ہاں مرد کو کبھی کبھی اگنور کر دیا کریں. یہ جو بیویاں ہر وقت مردوں کی تعریفیں اور ان پر نظر اور کنٹرول اور یہ سب چیزیں کرتی ہیں نا, مرد پھر جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیوی بہت ہی ایکسٹرا محبت بھی لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے. تو اس لیے مردوں کو کبھی کبھی اگنور کیا کریں, وہ صحیح رہیں گے, اور بیویوں کی جو ہے وہ تعریف کیا کریں, محبت سے ان کے ساتھ پیش آیا کریں, وہ صحیح رہیں گی. بیسیکلی آپ لوگوں کو ایک دوسرے کو ہینڈل کرنا ہی نہیں آ رہا, آپ ان کی سائیکالوجی کو سمجھ ہی نہیں پا رہے, آپ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. میری صرف ایک بات پہ اپنے شوہر کے ساتھ بحث ہوتی ہے, جب وہ میرا فون اٹینڈ نہیں کرتے. میں ہمیشہ ان کو, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر گھر والے بھی فون کر رہے ہوں گے سمجھ نہیں آتی. 10 دفعہ فون کریں گی تو آپ کہیں گی وہ 10 دفعہ فون اٹھائیں؟ نہیں 10 دفعہ نہیں کرتی میں. اچھا, میں بڑے طریقے سے جو ہے وہ فون کرتی ہوں, مجھے جب کچھ بہت ضروری کام ہوتی ہے نا. ہاں ایسے دفتر ہے شوہر تو فون پہ فون کری جا رہی. نہیں نہیں ایسے نہیں, میں فون کم کرتی ہوں, میسج کرتی ہوں. جب مجھے کافی دیر بعد میسج کا رپلائی نہیں آتا تو تب فون کرتی ہوں. اور جب پھر میرا فون نہیں اٹھایا جاتا تو پھر جب گھر میں جاتی ہوں یا وہ جب گھر میں موجود ہوتے ہیں تو پھر میں نے صرف ایک چھوٹی سی بات کہنی ہوتی ہے کہ بھائی ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی فون اٹھائے, ہماری کوئی ویلیو, کوئی ورتھ ہی نہیں ہے کہ ہماری کوئی جو ہے وہ کال اٹینڈ کر لے. دنیا بھر ہماری دنیا میں ہمارے فین فالوئنگ اتنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ میں کال اٹھا لوں, شوہر جو ہے وہ میری کال اٹھانا پسند نہیں کرتا, تو پھر آگے سے کہتے ہیں ہاں میں نے نہیں اٹھانی تمہاری کال. اب وہ بات جو ہے نا وہ مذاق میں لڑائی بھی ہو گئی اور مذاق بھی ہو گیا, اور اس طرح بات بھی جو ہے وہ کور ہو گئی. اب پھر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہماری لڑائی ہو تو ہم ایک دوسرے کے لیے کام نہ کریں, میں منہ بنا کے بیٹھ جاؤں, وہ منہ بنا کے بیٹھ جائیں. نہیں, ہم ایک دوسرے کے لیے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. کبھی جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ ناراض ہوگی, چائے بنا دیں گے, مجھے پتا ہوگا کہ ہاں جی اب یہ بات جو ہے وہ ہو گئی ہے, تو میں کوئی ایسا ان کا جو ہے وہ کام کر دوں گی. یعنی ایک ٹپ بھی ہے یہ کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کو ایسے اچھے طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں. اصل میں پاکستان میں زیادہ تر جو رشتے ہیں وہ یا تو ماں باپ کی پسند کے ہیں, یا پھر اگر اپنی پسند بھی ہے.
ہاں ابھی بھی ہوتا ہے, یا پھر اپنی پسند بھی ہے تو وہ بہت جلد بازی کی پسند ہے. ہاں اگری. جس کی وجہ سے جو ہے وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. دیکھیں مینٹل کمپیٹیبلٹی ہی ضروری نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں میاں بیوی کے رشتے میں مینٹل کمپیٹیبلٹی اور فزیکل کمپیٹیبلٹی دونوں کی بہت امپورٹنس ہے. اگر آپ دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی نگلیکٹ کرتے ہیں تو میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ نہیں نبھ سکتا. آپ کے پارٹنر کی جو ڈیزائرز ہیں ان کو پورا کرنا دوسرے پارٹنر کی ذمہ داری ہے. اللہ نے شوہر کو حاکم نہیں بنایا, پروٹیکٹر بنایا ہے, اور شوہر کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کو خوش رکھنا ہے. کہیں یہ حکم نہیں آیا کہ بیوی کو تنگ کرنا ہے, پریشان کرنا ہے, اس کی ڈیزائر پوری نہیں کرنی. ایون حقوق زوجیت کے حوالے سے بھی یہ حکم آیا ہے کہ ہر تیسرے دن جو ہے حقوق زوجیت ادا کرنے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں ایک عورت کے لیے جو ہے وہ کہی جا رہی ہیں. ایک مرد جو ہے اس کی پروٹیکشن بن رہا ہے, اس کو عزت دے رہا ہے, محبت دے رہا ہے. جب تک میاں بیوی کے رشتے میں محبت کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا, تعریف نہیں ہوگی, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ فزیکل کمپیٹیبلٹی نہیں ہوگی, آپ کا یہ رشتہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. مینٹل کمپیٹیبلٹی پہ لوگ کام کر لیتے ہیں, فزیکل کمپیٹیبلٹی پہ لوگ کام نہیں کرتے. اکثر اوقات بہت سارے لوگ جو ہے, آپ کا ایک پارٹنر جو بہت جذباتی ہے, غصے کا بہت تیز ہے, فوراً سے جو ہے وہ بدتمیزی پر اتر آتا ہے. اب دوسرا بندہ جو ہے وہ اگر اس کو برداشت کر رہا ہے وہ کتنے دن برداشت کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے یہ سٹریس اور ڈپریشن جو ہے وہ آپ کے دماغ کے خلیے جو ہے وہ سکیڑ دیتا ہے. یہ سٹریس اور ڈپریشن لینا کہ ایک بندہ لگاتار بدتمیزی پر اترا ہوا ہے اور دوسرا بندہ صرف اس کو برداشت کر رہا ہے, تو آپ کے اندر کی فرسٹریشن اور ڈپریشن نہیں نکل رہا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اپنے پارٹنر کو صرف برداشت کر رہے ہیں. محبت کا ایلیمنٹ نہیں ہے, خوشی کے ہارمونز خارج نہیں ہو رہے. دو لوگوں کا ایک دوسرے کے قریب رہنا. حکم یہ ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہر کی طرف پیٹ کر کے نہ سوئیں. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے سوئیں. یہ جو میاں ادھر منہ کر کے اور بیوی ادھر منہ کر کے جو ہے وہ سو رہی ہے, دیکھیں تو یہ نبیہہ اب یہ ہر روز, مطلب اب آپ کی شادیاں پرانی ہو گئی ہیں, 10 15 20 سال ہو گئے ہیں, تو یہ تو نارمل رویے ایسے ہو ہی جاتے ہیں. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ہر چیز اپنے ٹائم پہ اچھی لگتی ہے. آپ اپنے سونے کا ایک ٹائم رکھیں, جب آپ نے نیند پوری کرنی ہے تو پھر آپ نے نیند پوری کرنی ہے. اس کے لیے یہ جو ہے وہ بات نہیں ہے کہ آپ اپنی نیند پوری نہ کریں اور میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ نگاہیں کر کے یا منہ کر کے جو ہے وہ سوئیں. اس طرح کی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہی ہوں کہ سائیکولوجیکلی روزانہ آپ اپنے لیے اپنا پرسنل ٹائم لازمی نکالیں, جس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایکسٹریم لیول پہ تنگ کریں, لیکن آپ کی محبت کا ایلیمنٹ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ساتھ ہونی چاہیے. ابھی بڑی مضحکہ خیز لگتی ہے آج کل کے دور میں کہ آپ کے پاس ظاہری بات ہے کاروبار کا سٹریس بھی ہے, گھر کی باتیں بھی ہیں, تو میں کیسے ہی کر کے ہر روز اپنے میاں کو دیکھتی رہوں, ہر روز تیار ہوتی رہوں. مطلب کچھ چیزیں ہیں نا, آپ کو ایک فینٹیسی ورلڈ میں تو آپ کر سکتے ہیں کہ اچھا ہر روز تیار ہو, ہر روز اپنے میاں کو مسکرا کے دیکھو. بھائی آج کل کی خاتون کے مسائل بہت ہیں. مطلب اگر وہ گھر میں ہیں تو گھر کے 100 مسئلے ہیں, اگر باہر کام کر رہی ہے تو باہر کے 100 مسئلے ہیں, پھر آپ کو گھر کے مسئلے بھی دیکھنا ہے, تو آپ کیسے ہر روز مسکرا سکتے ہیں؟ کیسے پاسبل ہے؟ اسی لیے جو ہے وہ رشتہ نہیں نبھ رہا. مسائل اپنی جگہ, ٹینشنز اپنی جگہ, آفس کے مسئلے اپنی جگہ, گھر کے مسائل اپنی جگہ. ایک عورت نے سٹریس اتنا لے لیا ہے کہ وہ کیا مسکرائے گی. میں وہی تو بات کر رہی ہوں کہ سٹریس کو آپ نے سوار نہیں کرنا اپنے اوپر. آپ کے جو مسئلے دفتر کے ہیں وہ دفتر چھوڑ کے آئیں, آپ کے جو مسئلے جو وہ آپ کے دوستوں کے ساتھ ہیں وہ دوستوں کے ساتھ چھوڑ دیں. آپ کے گھر کا آپ کا ریلیشن شپ میاں بیوی کا ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ہے. جو ہاؤس وائف ہیں ان کے گھر بیٹھ کے بہت مسئلے ہیں, وہ کدھر لے جائیں؟ دیکھیں میں بھی ہاؤس وائف ہوں, میں بھی آج کل جو ہے وہ ہاؤس وائف ہی ہوں. گھر میں رہتی ہوں زیادہ تر, جو ہے وہ مختلف جگہ پر جو ہے وہ شوز کرنے کے لیے صرف اسپیسیفک 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ باہر جاتی ہوں. زیادہ تر میرا ٹائم جو ہے وہ گھر میں گزرتا ہے, سسرال والوں کے ساتھ گزرتا ہے. چیزیں دیکھیں ہر چیز آپ کو پرفیکٹ نہیں ملتی, یا ہر بندہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا. آپ کو اس ماحول کو اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہوتا ہے. اس ماحول میں کچھ ایسی چیزیں کریٹ کرنی ہوتی ہیں جو آپ کو سیٹسفائیڈ کریں. اب میں نے گھر کے اندر ہی بیسمنٹ میں جو ہے وہ اپنا پوڈ کاسٹ سیٹ اپ لگا لیا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں سارا دن باتیں نہیں کر سکتی, میں سارا دن جو ہے کچن کا کام بھی نہیں کر سکتی, سارا دن اور چیزیں بھی نہیں کر سکتی. تو ظاہر ہے مجھے میرے لیے بھی وقت چاہیے. میں نے وہاں پر جو ہے وہ اپنے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ لگایا جہاں پر میں اپنی یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ دیکھتی ہوں, کرتی ہوں, اپنے لیے ٹائم نکالتی ہوں, کچن بھی سنبھالتی ہوں, اپنی ساس اور سسر کے پاس بھی بیٹھتی ہوں, ان سے بھی باتیں کرتی ہوں, شوہر سے بھی جو ہے وہ ٹائم ان کو بھی دیتی ہوں, اور اپنے لیے بھی ٹائم نکالتی ہوں, اور تیار بھی ہوتی ہوں, اور ڈیلی صبح اٹھ کے تیار ہوتی ہوں. ہاں ڈیلی روٹین ہے میری. میں جیسے میرا بیڈ سے جو ہے وہ قدم نیچے اترے گا, واش روم سے میں نے تیار ہو کے جو ہے وہ باہر نکل آنا ہے. مطلب میرا وہ والا حساب کتاب نہیں ہے کہ میں نے روزانہ جو ہے وہ نیا سوٹ پہننا ہے. اب میں جب باہر جاتی ہوں تو میری ساس پوچھتی ہے کہیں جا رہی ہیں آپ,
अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैं तो घर पर ही हूँ, कहीं नहीं जा रही। तो वो मतलब देखिए, आपको अपने लाइफ स्टाइल को चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, आपको